جواہر رمضان جواہر رمضان جواہر رمضان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون آمنت بالله صدق الله العظيم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله وسلم عليك يا حبيب الله جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا روکے آپ کی نسبت آقا آپ کی نسبت تیری جیتے بھی ہم پہ چلتے ہیں
جھولیاں سب کی اور وہ سمجھتے بولیاں سب کی وہ بھرتے جھولیاں سب کی اور وہ سمجھتے بولیاں سب کی دربار مصطفیٰ کو چلے دربار مصطفیٰ کو چلے کوٹے سیکھے وہیں پہ چلتے ہیں دربار مصطفیٰ کو چلے میرے مرشد یہ مجھ سے فرمائے میرے مرشد یہ مجھ سے فرمائے کہ تو بھی چل ہم مدینے چلتے میرے مرشد یہ مجھ سے اب تو ہر سوارا گلے لگائے گا اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا اب تو ہر سوارا کہ ہم نے خود کو گرا دیا ہم نے خود کو گرا دیا
کا ہم پہ آنے والے کرتے ہیں اور ذکر سرکار کے اجال کی بے نہایت رفعت ذکر سرکار کے اجالوں کی بے نہایت رفعت خالد یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے اجالے کبھی نہ سمٹیں گے یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے یہ کرم حضور کا ہم پہ یہ کرم حضور کا ہم پہ آنے والے عذاب ٹلتے ہیں رک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے السلام علیکم۔ عالمی مرکز مرکزی خانقاہ طارق جہانگیری سے میں میاں حضور کا صاحبزادہ اور خلیفہ حکیم شارق احمد طارق طارقی جہانگیری آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنے رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن جواہر رمضان میں۔ الحمدللہ جیسے کہ آپ تمام احباب جانتے ہیں کہ آج 12واں رمضان اور ہماری 12ویں ٹرانسمیشن ہے، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ میاں حضور ہمارے درمیان جلوہ افروز ہیں، اور میں میاں حضور سے گزارش کروں گا کہ میاں حضور آج کی یہ جو نشست ہے ہم حضرت جمال الدین جانمن جمن جنتی کی سوانح عمری پہ آپ روشنی ڈالیں اس میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا شیخ جمال الدین جانمن جمن جنتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ مداریہ کے ایک بڑے جلیل القدر بزرگ گزرے ہیں، اور آپ نسباً سادات سے ہیں، اور حضرت سیدی شیخ عبدالقادر الجیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آپ بھانجے ہیں۔ آپ کی پیدائش جو ہے وہ حضرت شاہ بدی الدین احمد قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں سے ہوئی۔ آپ کی جو والدہ تھیں بیوی نصیبہ نام تھا ان کا، ان کے اولاد نہیں ہوتی تھی، تو انہوں نے ایک بار اپنے بھائی حضرت سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کی کہ بھائی میرے اولاد نہیں ہو رہی، تو آپ نے فرمایا کہ میرے لیے کچھ دعا کریں، تو آپ نے فرمایا حضرت سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی نے کہ ایک مرد قلندر بغداد میں وارد ہوگا، تمہارے حق میں وہ دعا کریں گے تو تمہارے اولاد ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ اے بھائی مجھے کیسے پتہ چلے یہ بات؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب وہ آئیں گے تو میں تمہیں اطلاع کروں گا۔ یہی ہوا کہ کچھ عرصے میں حضرت شاہ بدی الدین احمد قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ وہاں وارد ہوئے۔
تو آپ نے اپنی بہن کو اطلاع کی کہ وہ مرد کلندر اب آ گئے ہیں، جاؤ ان سے مل لو۔ تو آپ وہاں دعا کرانے گئیں تو آپ نے آپ کے لیے دعا کری، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا سے آپ کو حضرت شیخ جمال الدین جانمن جمع جنتی رحمۃ اللہ علیہ دیے۔ اور آپ نے جب دعا کری تو آپ نے فرمایا کہ اے بی بی نسیمہ، آپ اس کا نام جمال الدین رکھیں گی، آپ کو اللہ بیٹا دے گا، اس کا نام جمال الدین رکھیں گی کہ وہ ہمارا جمال ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور یہی ہوا کہ آپ کے اولاد نرینہ ہوئی، بیٹا پیدا ہوا، آپ نے اس کا نام جمال الدین رکھا۔ کچھ عرصہ گزرا، آپ بغداد سے نکل کے چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد جب آپ واپس بغداد آئے تو پھر آپ کی ملاقات حضرت بی بی نسیمہ سے ہوئی، تو آپ کی خدمت میں اپنے بیٹے کو لائیں۔ تو اس وقت وہ 8-10 سال کے تھے۔ آپ نے دیکھا ان کو، آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے پاس ہماری امانت ہے۔ تو انہوں نے کہا حضرت میں چاہتی ہوں کہ آپ جو ہیں ان کو اپنی خدمت میں رکھیں اور ان کی تعلیم و تربیت آپ ہی فرمائیں۔ اب یہ بات حضرت سیدی شیخ عبد القادر الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی بہن سے فرمائی تھی۔ آپ ان کی خدمت میں ان کو لے کے گئیں کہ حضرت میں چاہتی ہوں بھائی آپ اس بچے کی تعلیم و تربیت کریں، تو آپ نے فرمایا یہ بچہ اسی مرد کلندر کے پاس جائے گا اور وہیں ہوگی اس کی تعلیم و تربیت۔ ایسے ہی ہوا، آپ کے ساتھ ایک عرصے تک رہے۔ آپ حضرت شیخ جمال الدین جانمن جمع جنتی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر تقریباً 150 برس سے زیادہ ہوئی ہے، اور آپ نے تمام علوم ظاہری اور باطنی حاصل کیے، اور پھر آپ کو حکم ہوا ہندوستان جانے کا۔ تو آپ کو حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان میں بہار کے اندر ایک جگہ منتخب کی آپ کے لیے کہ آپ وہاں چلے جائیں۔ وہاں ہندو جوگیوں کا بہت گڑھ تھا وہ جگہ، اور وہ ان کو جو ہیں استدراجی قوتوں سے انہوں نے ان کو قابو کر رکھا تھا، وہاں کا تمام لوگوں کو۔ تو جب حضرت جمال الدین جانمن جمع جنتی رحمۃ اللہ علیہ گئے وہاں پہ، تو وہ آپ سے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے کہ ہم آپ سے مقابلہ کریں گے اور یہاں آپ کو رہنے نہیں دیں گے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ تو انہوں نے کہا ایک کام کرتے ہیں، ہم اور آپ یہاں پر مراقبہ کرتے ہیں حفظ دم کا۔ جو پہلے اڑ جائے گا، یعنی کہ دم توڑ دے گا، سانس توڑ دے گا، وہ ہار گیا۔ آپ نے کہا مجھے منظور ہے یہ بھی۔ تو آپ کی سوانح عمری میں ہے یہ بات کہ آپ حضرت جو ہیں جمال الدین جمع جنتی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت طویل عرصے تک وہاں بیٹھے رہے حبس دم میں۔ سارے جوگی کچھ مر گئے، کچھ بھاگ گئے۔ تو حضرت شاہ بتی الدین احمد قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو آن کے اٹھایا کہ جمال الدین اب سب چلے گئے، آپ اٹھ جائیں۔ وہ سارے لوگ آپ کے مرید ہو گئے، سب مسلمان ہو گئے آپ سے، وہاں کے لوگ۔ اور ان جوگیوں میں سے ایک جوگی بھی مسلمان ہوا جو سب سے آخر تک رکا رہا۔ آخر میں اس نے بھی دم توڑ دیا، سانس توڑ دی تھی، وہ تھا اسماعیل جوگی۔ پھر وہ آپ سے مسلمان مرید ہوا اور مسلمان ہو گیا۔ آج بھی جوگیوں میں اس کا بہت بڑا سلسلہ ہے اسماعیل جوگی کا۔ پوری دنیا میں جو ملنگوں کا سلسلہ ہے
وہ حضرت شیخ جمال الدین جانمہ جمع جنتی رحمۃ اللہ علیہ سے ہی ہے۔ اور مداریہ خانوادے کے جو 7 خانوادے ہیں اس میں آپ کا خانوادہ جو ہے دیوان گان کہلاتا ہے، جو سب سے بڑا خانوادہ ہے، اور جتنے بھی ملنگ ہیں وہ سب اسی خانوادے سے وابستہ ہیں۔ یہ خانوادہ دیوان گان، طبقاتی، مختلف سلاسل اس میں گزرے ہیں اس میں۔ اچھا، اسی خاندان سے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو بھی نسبت ہے، دیوان گان سے۔ اسی لیے آج وہ لوگ اپنے نام کے ساتھ دیوان لکھتے ہیں۔ اچھا، آج بھی جب ان کے ہاں عرس ہوتا ہے، محفل ہوتی ہے، تو ان کے ہاں شربت کے پیالے بنتے ہیں، وہ حضرت شیخ جمال الدین جمع جنتی رحمۃ اللہ علیہ کے بنتے ہیں۔ آپ کی ایک بڑی کرامت آپ کے وصال کے بعد بھی ہے کہ اگر کوئی شخص پریشان حال ہو، وہ جادو ٹونے سے پریشان ہو، کسی اور مشکل اور اس سے پریشان ہو، کوئی آسیبی معاشرے سے پریشان ہو، کوئی روزی کی تنگ دستی سے پریشان ہو، کتنا بھی تنگ دست اور پریشان حال ہو، اگر کوئی شخص منگل کے منگل آپ کی نیاز دلانا شروع کر دے پیلے زردے پر یا پیلی مٹھائی پر، تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلوں کو آسان کر دیتا ہے۔ سبحان یہ آج بھی آپ کے نام میں اور آپ کی اس نظر میں بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کرامت رکھی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کرتا ہے تو وہ مشکلوں سے نکل جاتا ہے۔ ہمارے پاس یہ ہزاروں لوگوں کے جو ہیں میسیج ہیں، اور ہزاروں لوگوں نے اس بات کو ہمیں بتایا کہ وہ کتنے پریشان تھے، کوئی جادو میں پریشان تھا، کوئی مشکل میں تھا، کوئی کسی چیز میں مبتلا تھا، کوئی تنگی رزق کا شکار تھا، کسی کی روزی رزق پہ بندشیں کر دی گئی تھیں کہ وہ پائی پائی کو محتاج ہو گیا تھا۔ آج ماشاءاللہ سب بہترین طریقے سے اپنے سر چل رہے ہیں، اور ان جادو ٹونے کی پریشانیوں سے بھی نکل گئے۔ تو یہ بزرگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بزرگوں سے نسبت رکھتے ہیں اور جو بزرگوں سے محبت رکھتے ہیں اور اولیاء اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے نجات کی راہ نکالتا ہے، آسانی کی راہ نکال دیتا ہے۔ آپ ریاضت کے معاملے میں اپنے مریدین کو، کل بھی بات ہو رہی تھی ایک کہ کتنا کھانا کھایا جائے، تو آپ اپنے مریدین کو فرماتے تھے کہ اپنے وزن کا 1% کھاؤ۔ عام انسان کے لیے اس کے جسم کا عام غذا کے طور پر جو ہے اس کے اپنے وزن کا 2.5% ہے جو ایک عام آدمی کھاتا ہے، یعنی کہ اپنے جسم کے 40واں حصہ کھانا کھاتا ہے وزن کا، تو وہ صحت مند رہتا ہے، اور اتنا ہی وہ پانی پیے تو صحت مند رہتا ہے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اہل ریاضت کے لیے اپنے جسم کا 1% کھانا چاہیے بس، اور 1% پینا چاہیے، تو ریاضت میں خلل نہیں آتا، ورنہ خلل پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ نے یہ بہت سارے اس قسم کے قانون نافذ کیے جو ملنگ فالو کرتے ہیں، اور کم کھانا جو ہے اس راستے میں، سلوک میں سب سے پہلی چیز ہے کہ کم کھانے سے صحت رہتی ہے، کم سونے سے غفلت دور ہوتی ہے، اور کم بولنے سے حکمت ہے، یعنی کہ روحانیت پیدا ہوتی ہے۔ تو ان پہ اگر عمل کرتا ہے کوئی شخص، تو یہ بزرگوں نے جو قانون بنائے ہوئے ہیں یہ بہت اہل ریاضت کے لیے ضروری ہیں سمجھنا ان کا۔ جو لوگ نہیں سمجھتے تو وہ اس میں کامیاب بھی نہیں ہوتے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو جنات نے کھا لیا تھا۔ وہ ایک کرامات ہے آپ کی حضرت شیخ شاہ بدی الدین احمد قطب المزار رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ وہ جنات، آپ سفر میں تھے تو آپ نے کہا کہ اے جمال الدین دیکھو کہیں آگ جل رہی ہے،
تو آپ دیکھنے گئے آگ، تو آپ نے دیکھا کہ بہت دور جگہ پر آگ جل رہی ہے، آپ چلتے ہوئے وہاں پہنچ گئے، تو وہ جنات بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ، تو انہوں نے دیکھا آپ کو، پوچھا کہ کیوں آئے ہو یہاں پہ؟ انہوں نے کہا مجھے تھوڑی سی آگ چاہیے۔ انہوں نے کہا لے لو۔ یہ جیسی آگ لینے جھکے، وہ جھپٹ کے انہوں نے پکڑا آپ کو اور انہوں نے آپ کے ٹکڑے کر دیے اور کھا گئے وہ آپ کو۔ اللہ، تو کافی دیر گزر گئے، شاہ بدی الدین احمد قطب المزار رحمۃ اللہ علیہ اپنے دوسرے مریدین سے پوچھا کہ جمال الدین کہاں ہے؟ ابھی تک نہیں آیا۔ انہوں نے کہا حضرت وہ آگ لینے گئے تھے، ابھی تک نہیں آیا۔ آپ نے کہا اٹھو چلو دیکھتے ہیں۔ آپ اس کی طرف چلے گئے تو وہ پھر بیٹھے ہوئے، تو انہوں نے دیکھا دو چار لوگ آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا لے آج تو بڑے ہماری عید ہو گئی، آنے دو ان کو بھی۔ آپ آئے، آپ نے ان سے پوچھا کہ یہاں کوئی آگ لینے آیا تھا آپ کے پاس؟ انہوں نے کہا نہیں، یہاں ہمیں تو پتہ نہیں، ہمیں تو نہیں دیکھا کسی کو۔ تو آپ نے وہاں کھڑے ہو کے آواز دی ہے جمال الدین، تو ان کے پیٹوں میں سے آواز آئی کہ جی حضور۔ آپ نے فرمایا کہ کہاں ہو تم؟ کہا گھٹ گھٹ میں ہوں۔ پیٹ میں ہوں۔ یہ دو چار کے پہنی الگ الگ پیٹ میں تھے، آپ کھایا تھا نا انہوں نے، کہا گھٹ گھٹ میں ہوں۔ تو آپ نے کہا آؤ باہر آؤ۔ انہوں نے کہا حضرت کیسے آؤں؟ آپ نے کہا ان کے تلے پھاڑ کے آؤ، یعنی کہ جو سر کا حصہ ہوتا ہے نا، یہ پھاڑ کے نکلو۔ تو ان کے سر پھٹ، دو حصے ہو گئے سروں کے، اور آپ نکل کر آ گئے، نکلے اور کھڑے ہو گئے آپ نکل کے۔ تو آپ کو، اچھا آپ، ایک بات یہ تھی کہ آپ فنا فی الوجود تھے، یعنی کہ ایک مقام آپ کو یہ حاصل تھا، فنا فی الوجود تھا، اور آپ سے ایک طریقہ جاری ہوا تھا جو سر انداز کہلاتا تھا۔ سر انداز جو لوگ ہوتے تھے، وہ جب ذکر کرتے تھے تو ان کے اعضاء الگ ہو جاتے۔ حضرت شاہ قطب بینائے دل رحمت اللہ علیہ کو بھی آپ نے وہ ذکر تعلیم فرمایا تھا۔ حضرت شاہ قطب بینائے دل بھی آپ کے خلفاؤں میں سے ہیں، اور آپ کو وہ تعلیم فرمایا تھا۔ تو حضرت شاہ قطب بینائے دل رحمت اللہ تعالی علیہ جب ذکر فرماتے تو ان کے بھی اعضاء الگ الگ ہو جاتے۔ تو آپ کا بڑا مشہور واقعہ تھا یہ کہ جمال الدین جانے مجمع، بعض کے مطابق آپ کی عمر مبارک 300 برس ہوئی ہے، اور آپ 100 سال تک مراقبے میں رہے۔ اللہ، تو آپ سے بڑا، یہ مداریہ خاندان کا بڑا ایک کثیر سلسلہ پھیلا ہے۔ حضور آپ سے منسوب کے کوئی خاص عمل جو خاص آپ کا فیض حاصل کرنے کے لیے پڑھا جائے؟ حضرت شاہ جمال الدین جانے من جمع جنتی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں بہت مختلف اوراد ہیں، لیکن بالخصوص آپ کے سلسلے میں آیت کریمہ پڑھا جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پڑھا جاتا ہے آپ کے سلسلے میں۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ دو اسم الحی القیوم، یعنی کہ اس طرح پڑھا جائے گا یا حی یا قیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو جو شخص اس کو 1200 مرتبہ روزانہ جس حاجت کے لیے، جس مقصد کے لیے پڑھے گا، انشاءاللہ وہ 12 دن میں پوری ہو جاتی ہے اس کی۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی مشکل میں ہے، کوئی پریشانی میں ہے، تو آپ کی ختم دلائے منگل کے دن اور بدھ کی رات سے 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اور نفل کا ثواب حضرت شاہ جمال الدین جانے من جمع جنتی رحمت اللہ علیہ کو ہدیہ کرے، اور اس کے بعد 1200 مرتبہ اس اسم کا ذکر کرے، اس آیات کا، اور اس ماہ کے ساتھ، اور اندھیرے میں پڑھے، اندھیرا کر کے، تو انشاءاللہ 12 دن کرے، ہر طرح کی حاجت اس کی پوری ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور ایک سوال ہے کہ جو خاندانی مرض جسے موروثی مرض کہتے ہیں،
جو خاندانی مرض ہوتا ہے کہ اس سے کبھی نجات ملتی ہے؟ اصل میں موریثی مرض جتنے بھی ہوتے ہیں، اب وہ مرضوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ مرض موریثی ہے کون سا اس کو۔ جسے آج کل شوگر کا مرض بہت زیادہ چل رہا ہے۔ شوگر کا مرض جو ہوتا ہے، یہ جو مرض ہے یہ موریثی جو اثر کرتا ہے، یہ 12 سے 15% موریثی اثر کرتا ہے۔ باقی تو ہمارا لائف اسٹائل کے غلط طریقے کی وجہ سے یہ پیدا ہو جاتا ہے ہم میں، لیکن موریثی کوئی بھی مرض ہے وہ 12 سے 15% ہی ہمارے جینز میں اثر کرتا ہے۔ اچھا، ایک بھائی کا سوال ہے کہ قرض کی رقم بہت بڑھ گئی ہے، کوئی ایسا عمل کہ قرض کی ادائیگی ہو جائے؟ ابھی جو میں نے بتایا تھوڑی دیر پہلے عمل، اس پہ ہی عمل کر لیں۔ ایک بہن ہے، ان کا سوال ہے کہ تھائرائیڈ کا مرض بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے، اس لیے کوئی ایسا نسخہ بتا دیں جو تھائرائیڈ میں جو ہے وہ شافع ہو۔ تھائرائیڈ میں تھوڑی سی ورزشیں بھی ہیں اور تھوڑا سا جو ہے ادویات بھی ہیں، نسخے بھی استعمال ہوتے ہیں، ٹوٹکے بھی ہیں۔ کالی مرچ، فلفل دراز، سنڈ یعنی کہ زنجبیل جس کو کہتے ہیں، سوکھی ہوئی ادرک اور الائچی سبز اور ثابت دھنیا، ان سب کا پاؤڈر باریک بنا لیں اور اس میں سے 1 سے 2 گرام پاؤڈر تک لیں اور تھوڑے سے شہد میں ملا کے صبح اور شام چاٹیں اس کو۔ اگر کوئی یہ کرتا ہے تو کچھ عرصے میں ہی تھائرائیڈ کا مسئلہ اس کا حل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی ورزش یہ ہے کہ اپنی گردن کو اٹھا کے اپنے سر کو پیچھے لے کے جائیں تھوڑی سی دیر روزانہ، 1 2 4 مرتبہ 5 10 مرتبہ اس پریکٹس کو کریں اور اپنے تھائرائیڈ کو سہلائیں، اپنے ہاتھوں سے ملیں، تھوڑا سا اس کی ورزش کریں اور اس کو ایسا کریں، اپنے سر کو پیچھے لے جائیں، پھر آگے لائیں، پھر پیچھے لے جائیں اور اس کو کریں اور یہ دوا استعمال کریں تو تھائرائیڈ کے مرض سے نجات مل جاتی ہے۔ یہ قابل علاج مرض ہے، ناقابل علاج مرض نہیں ہے۔ اگر کچھ عرصے اس پہ توجہ دی جائے، کھٹائی سے، اچار سے، اس قسم کی چیزوں سے پرہیز رکھا جائے، تھوڑا بادی چیزوں سے پرہیز رکھا جائے، تھوڑے بند گوبھی کا استعمال کیا جائے تو اس میں یہ بہت اچھا علاج ہو جاتا ہے۔ میں حضور پی ڈی اے کا کوئی روحانی اور طبی علاج؟ پی لیے کے بہت سارے علاج ہیں۔ اب روحانی علاج میں تو یہ ہے کہ قرآن کی آیت، سورہ رحمان کی آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ بہت اچھی آیت ہے۔ اگر کوئی 33 مرتبہ پڑھ کے اس آیت کو اور اس سے جھاڑتا ہے تو پیلیا جھڑ جاتا ہے، پانی پہ دم کر کے پیتا ہے تو پیلیا چلا جاتا ہے، گنے کے جوس پہ دم کر کے پیے تو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے لیے پیلیے کے لیے پھٹکری بہت نایاب چیزوں میں سے ہی ہے اور سستی ہے، بہت سستا آئٹم ہے کہ 500 ملی گرام تک پھٹکری لے لیں، یعنی کہ ایک چنے سے ذرا سی بڑی، جیسے گول چنا ہوتا ہے نا، یہ اس کے برابر، کابلی چنا جو ہوتا ہے گول، اس چنے کے برابر لے لیں اور اس کا پاؤڈر کر لیں، کچی پھٹکری کو اتنا پاؤڈر بنا لیں اس کو، اور 100 گرام دہی میں اس کو شامل کر لیں۔ دہی میں میٹھا نہ ڈالیں، صرف اس کو ڈال دیں اور اس کو خوب اچھے طریقے سے پھینٹ کے اور اس کو چمچ سے کھا لیں یا ویسے ہی پی لیں۔ اس کو صبح نہار منہ کریں یہ عمل، اور 1 گھنٹے تک اس میں کچھ نہیں کھائیں پیئیں۔ 3 سے 5 دن عمل کرا جائے، یہ بالکل پیلیے کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد جب پیلیے میں جو خون کی کمی پیدا ہو جاتی ہے، پیلیے میں خون کی کمی آ جاتی ہے، تو 1 چھٹانک املی اور 1 چھٹانک مصری رات کو پانی میں مٹی کے کوزے میں بھگو دیں، 3 سے 5 دن تک اس کو، اس کے بعد پی لیں تو خون کی ساری کمی کو پورا کر دیتی ہے۔ میاں حضور جیسے کہ حضرت جمال الدین جمن جانے من جنتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ذکر ہو رہا تھا، ان کا شجرہ شریف پیچھے کس طرح سے؟ حضرت شاہ جمال الدین جانے من جنبن جنتی رحمۃ اللہ علیہ کا جو سلسلہ ہے وہ مداری سلسلہ ہے۔ حضرت شاہ بدی الدین احمد قطب المدار اور حضرت شاہ بدی الدین احمد قطب المدار سے حضرت باعث بستامی عرف تیفور شامی،
حضرت باعث بستامی سے امام جعفر صادق، امام جعفر صادق سے امام محمد باقر، پھر امام زین العابدین، پھر امام حسین، پھر مولا کائنات، پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ایک سوال اور ہے کہ میرے شوہر کی توجہ مجھ پر بالکل نہیں ہے، شوہر کی توجہ اور محبت حاصل کرنے کے لیے کوئی وظیفہ عطا کریں۔ اگر میاں بیوی میں کسی قسم کی ایسی بات ہے کہ محبت نہیں ہے یا نا اتفاقی رہتی ہے یا شوہر توجہ نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو اسما ہیں، یا لطیف ہو یا ودود ہو، اس کو 500 مرتبہ پڑھیں، پانی یا چینی پہ دم کر کے چینی کے ڈبے میں ڈال دیں روزانہ، اور شوہر کو استعمال کرائیں۔ شوہر کے جب کپڑے استری وغیرہ کریں، اس کا کوئی کام کریں، تو اس اسما کا ورد کرتے ہوئے کپڑوں پہ دم کریں جس کو وہ پہنے۔ کھانا پکاتی ہیں تو جس پانی سے آٹا گوندیں، اس پانی پر یہ دم کر کے اس سے آٹا گوندھ کے روٹیاں وغیرہ کھلائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ شوہر میں بھی محبت ہوگی، بچے بھی فرما بردار ہو جائیں گے، سارے معاملات ان کے ٹھیک ہوں گے، شوہر پوری توجہ سے جو ہے وہ ان کے ساتھ رہے گا، پوری محبت سے۔ یہ جیسے لوگوں کو قرضہ دیتے ہیں وہ واپس پیسے نہیں ملتے، اس کے لیے کوئی وظیفہ؟ جیسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ قرضہ لے کے بھول جاتے ہیں۔ اچھا، بڑے مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ قرض دار ہوتے ہیں مگر وہ خیرات، زکوٰۃ، عمرے کر رہے ہوتے ہیں جی اور لوگوں کے پیسے واپس نہیں کرتے، ایسے ہی۔ جبکہ جس پر قرض ہو وہ کوئی نفلی مالی عبادت نہ کرے جب تک کہ وہ قرض کی ادائیگی نہ کر دے۔ لوگوں کو اصل میں شرم نہیں ہوتی، یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرض دار جو ہوتا ہے اور اگر قرضہ نہ واپس کرے کسی کا تو یہ اللہ کا چور ہوتا ہے، اللہ تو لہذا قرضہ تو کرنا چاہیے، ادا ضرور کرنا چاہیے۔ ہاں، اس کے لیے سورہ انعام کی آیت نمبر 45 جو ہے، اگر کوئی شخص کسی کا قرضہ واپس نہ کر رہا ہو تو اس کو 450 مرتبہ روز پڑھیں۔ 400۔ ہاں، آگے پیچھے درود ابراہیم پڑھ لیں اس میں، چاہے اگر پڑھنا چاہیں تو اس کو پڑھیں، اسی نیت سے کچھ دنوں کریں، انشاءاللہ تعالیٰ گھر بیٹھے دے کے جاتے ہیں پیسے واپس۔ میں حضور مداریہ سلسلے کا ایک عمل ہے، ایک درود ہے، درود مداریہ۔ تو درود مداریہ جو ہے وہ اس کی کیا ترتیب ہوتی ہے پڑھنے کی، اور اگر کسی خاص وجہ سے پڑھا جائے تو وہ کس ترتیب سے پڑھا جائے، کسی خاص حاجت کے لیے اگر پڑھا جائے درود مداریہ؟ درود مداریہ عورت یا مرد جو بھی پڑھنا چاہے، اور اگر کوئی خاص حاجت ہے تو اس کو 500 مرتبہ پڑھے روز، 500 مرتبہ روز؟ جس مقصد یا جس نیت سے کری جائے گی۔ یہاں تک کہ بزرگان کرام شاہ مدار سلسلے کے بزرگ صوفی اولیاء اللہ، اولیاء مدار جو ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس کو القاء روحانیت، یعنی کہ روحانیت کے اظہار ظاہر ہونے کے لیے کسی کی نہ ہوتی ہو، اور وہ اس نیت سے اس کو 500 بار پڑھے تو اس کی روحانیت بھی ظاہر ہونے لگتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہر طرح کی حاجت کے لیے یہ پڑھا جا سکتا ہے، کوئی بھی حاجت ہو دنیاوی، جیسے کہ ابھی انہوں نے کہا کہ رقم واپس نہیں کرتے، اگر اس مقصد کے لیے پڑھا جائے تو واپس ہو جاتی ہے۔ اور اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کسی کی جائیداد پہ، کسی کی زمین پہ، کسی کے حصے پہ قبضہ کر لیتے ہیں، اس مقصد کے لیے بھی 500 مرتبہ درود مداریہ اور 500 مرتبہ یہ آیت سورہ انعام کی آیت نمبر 45 پڑھی جائے تو قبضہ تک خالی ہو جاتا ہے، واپس ہو جاتا ہے۔ یہ خاندان مداریہ میں جو ہے مرید کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کا نام چینج کیا جاتا ہے کچھ جگہوں پہ، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہاں، یہ ان کے ہاں ایک رسم ہے کہ جب وہ کسی کو مرید کرتے ہیں تو وہ اس کا ایک نام رکھتے ہیں نیا، یعنی کہ ان کے ہاں مرید کرنا یہ ہے کہ جب کوئی آدمی مرید ہوتا ہے بالخصوص اس راستے اس لیے آن کر کہ وہ اس راستے کو اپنائے گا، طریق کو یا مداری طریق کو اپنائے گا، وہ تو پھر اس کو وہ اس کا نام بھی رکھتے ہیں، اس کا سر منڈواتے ہیں، اس کا نام رکھتے ہیں، اس کو پیالہ پلاتے ہیں۔ تو
وہ کہتے ہیں کہ یہ اب پیدا ہوا ہے لہذا اس کا نام رکھا جائے، واہ، تو اس لیے وہ اس کا نام اس پیدائش کے وقت سے رکھتے ہیں، یعنی کہ جب وہ طریق پہ داخل ہوتا ہے اور طریق کو اپناتا ہے تو وہاں سے اس کی پیدائش کو مانتے ہیں وہ کہ یہاں پیدا ہوا ہے یہ، تو لہذا اس کا وہ نام ہوگا جو اس طریق پر نام ہوگا، اس کا وہ مرشد رکھے گا اس کا، اور پھر اس کو اسی نام سے ہی ہمیشہ پکارا جائے گا۔ میاں حضور چند ایک لائیو وائس سوالات ہمارے پاس جمع ہیں، تو پہلا سوال ہم لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ نچیز محمد عمران قادری، میاں حضور اور آپ کا صاحبزادہ شار میاں، آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہوں۔ حضور میرا یہ سوال تھا میاں حضور کی بارگاہ میں کہ میری والدہ ہے، اس کا بلڈ پریشر کا بہت زیادہ مسئلہ ہے، کبھی اکثر ہائی ہو جاتا ہے، کچھ ہی وقت کے بعد پھر آئی، تھوڑے ایک دو دن گزرے پھر اتنا آئی ہو جاتا ہے کہ بہت زیادہ پریشانی کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے کوئی وظیفہ، کوئی عمل اور کوئی ٹوٹکا وغیرہ بتا دیں جس سے ہم اس کا علاج کر سکیں۔ بلڈ پریشر ہائی کے لیے یا شافی ہو یا سلام ہو، 300 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پلائیں، یا الائچی پہ دم کر کے ان کو دیں، وہ چبا کے چوستے رہیں اس الائچی کو۔ سب تو سے بلڈ پریشر کے لیے سبز الائچی بلڈ پریشر کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ اس سے پہلے ابھی 2-3 دن پہلے ایک پروگرام میں ہم نے ایک نسخہ بیان کیا تھا ہائی بلڈ پریشر کے لیے: ارجن کی چھال، دارچینی اور سبز الائچی، یعنی کہ 50-50 گرام ارجن کی چھال اور دارچینی اور 25 گرام سفید سبز الائچی، ان سب کا پاؤڈر کر لیا جائے۔ اس میں سے 2 سے 3 گرام پاؤڈر جو ہے 1 کپ پانی میں ڈال دیا جائے، 1.5 کپ پانی میں اس کو پکایا جائے، اتنا پکائیں کہ 1 کپ رہ جائے، اس کو چھان کے مریض کو پلائیں، تو بلڈ پریشر کچھ دنوں کے اندر بالکل نارمل، پھر آگے آئندہ کبھی نہیں ہوگا۔ یہ بہت اچھا ٹوٹکا ہے بلڈ پریشر کے لیے۔ اور اگر کوئی کہوہ نہیں بناتا ہے تو ویسے بھی آدھی چمچی روزانہ پانی کے ساتھ اس کو لے لیا جائے، تو یہ بلڈ پریشر کو نارمل رکھنے کے لیے بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ اگر کسی کا بلڈ پریشر ہر وقت ہائی رہتا ہے تو اس عمل کو بھی کریں۔ اور دوسرے، 1 چمچی چھوٹی والی چائے کی، زیرے کی آدھی چمچی، 1 چمچی دھنیے کی، ثابت دھنیے کی، ثابت دھنیا 1 چمچی، زیرہ آدھی چمچی، 1 الائچی اور کچھ دھنیے کے پتے، ہرے دھنیے کے پتے 5-7، 1 گلاس پانی میں ڈال کے رکھ دیں۔ 1 گھنٹے کے بعد اس کو بوائل کریں، 1 کپ رہ جائے اس کو چھانیں اور اس سے یہ پاؤڈر لے لیں۔ اگر 10 سے 15 دن یہ علاج کر لیں صبح شام کر کے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوگا نہ لو ہوگا۔ یہ اس چیز کے لیے بہت بہترین نسخہ ہے اور ٹوٹکا بھی ہے۔ خارش ہو رہی ہے آج کل بہت سارے لوگوں کو، اور وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، جتنی دوا استعمال کر رہے ہیں اتنی بڑھ رہی ہے۔ آج کل لوگوں کو خارش کا جو مسئلہ ہو رہا ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ پنیر ڈوڈا، ہرن کھوری، ایک بوٹی آتی ہے ہرن کھوری، اور چرائتا شیریں لے لیں۔ ان تینوں چیزوں کو لے کے ہلکا سا پاؤڈر کر لیں، رات کو 1 چمچہ پانی میں بھگو دیں، صبح کو اس پانی کو چھان کے اور پی لیں۔ کچھ دنوں کریں، بالکل خارش کا نام و نشان نہیں رہتا۔ یہاں تک کہ اگر سورائسس بھی ہے کسی کو، اور اگر وہ 2-4-6 مہینے اس دوا کو استعمال کر لے تو سورائسس بھی جڑ سے ختم ہو جاتا ہے اس میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ خارش ہوتی کیوں ہے؟ اصل میں خارش ہوتی ہے آنتوں کی خشکی کی وجہ سے۔ جب آنتوں میں ہماری خشکی پیدا ہو جاتی ہے تو خارش ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ 1 چمچہ دیسی گھی تھوڑے سے گرم پانی میں ڈال کے پیا کریں۔ تو جو اگر رات کو سوتے وقت کوئی شخص یا صبح نہار منہ یہ عمل کرے تو کچھ دنوں میں بغیر دوا کے خارش ٹھیک ہو جائے گی۔ خشک کھانسی کے لیے کوئی نسخہ یا کوئی ٹوٹکا؟ خشک کھانسی کے لیے یہ ہے کہ بادام، منقع اور کالی مرچ،
3 بادام لے لیں، 3 منقے لے لیں، 3 کالی مرچ لے لیں، اور اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا، کاکڑا سنگی کا پاؤڈر، اگر وہ نہ ملے تو تھوڑا سا ادرک کا ٹکڑا لے کے ان کی چٹنی سے بنا لیں، اور پھر اس کو چاٹیں دن میں 2 دفعہ، اور صبح نہار منہ اصلی خالص ناریل کا تیل 1 چمچی پی لیں۔ اگر 10 سال سے بھی سوکھی کھانسی ہے نا خشک، تو یہ 10 دن میں چلی جائے گی۔ سبحان جی دوسرا سوال لے لیجیے۔ انڈیا اتر پردیش السلام علیکم، نام محمد شاداب خان، ماں کا نام شہرول، انڈیا اتر پردیش۔ بہت سالوں سے پیٹ کے مرض میں مبتلا ہوں، تمام جسمانی روحانی علاج کر چکا، کوئی حل نہیں نکل رہا ہے۔ اور یہ ہے کیا، کس سبب سے ہے یہ پریشانی، جسمانی ہے یا روحانی، اور اس کا حل کیا ہے؟ ایک دوسرا، میں میاں حضور سے بیعت ہوں، تو ایک صاحب ایک بزرگ ہیں ہمارے یہاں پر، جن کے کہنے سے میں پاس انفاس کر رہا ہوں، تو میاں سے کوئی چیز اجازت مانگتا ہوں کسی چیز کی، جس چیز کی بھی وہ اجازت دیتے ہیں، کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ پیٹ کے مرض میں مبتلا ہیں بہت عرصے سے، اس کے لیے یہ کریں کہ ثابت دیسی ہلدی، سونف اور ملیٹھی، تینوں چیزوں کو ہم وزن لے لیں اور اس کا پاؤڈر کر لیں، اور جتنا یہ پاؤڈر بنے اتنی مصری ڈال لیں اس میں۔ اگر شوگر ہے تو پھر نہ ڈالیں، اور شوگر نہیں ہے تو ڈال دیں، اور اگر شوگر ہے اس میں اس کے وزن کے مطابق ازگن ڈال دیں، اور اس کا پاؤڈر کر لیں، اور آدھی چمچی صبح شام کھانے سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے لے لیا کریں۔ کھانے سے پہلے نہیں لے سکتے آدھا گھنٹہ پہلے، تو کھانا کھانے کے 1 گھنٹے بعد لے لیا کریں۔ کچھ عرصے کریں، انشاءاللہ پیٹ کے مرض سے نجات مل جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ذکر و اذکار پاس انفاس وغیرہ کر رہے ہیں، تو پھر ان کو چاہیے کہ 2 تسبیح لا الہ الا اللہ، 4 تسبیح الا اللہ، اور 6 تسبیح اللہ اللہ، یہ 12 تسبیح اپنے ورد میں رکھ لیں پاس انفاس کے ساتھ، اور 12 تسبیح درود شریف چاہے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، تو یہ پڑھا کریں اس کو، انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہوگی۔ آمین۔ ایک سوال اور لے لیجیے۔ جی میاں حضور سے میرا سوال تھا کہ یا احدو جو اسم ہے اس کے بارے میں روشنی فرما دیں میاں حضور، یہ اسم کی برکت کے بارے میں بتا دیں، اور اس کو کتنے تعداد میں پڑھنا چاہیے۔ یا احد، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا جلیل القدر اسم ہے، اور خوبی کی بات یہ ہے کہ اس اسم کو کثرت سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے سبحان تھے۔ اللہ، سبحان آپ اس اسم کو بہت زیادہ پڑھتے تھے، اور اس اسم کی بڑی برکتیں ہیں۔ اگر کوئی شخص اسم کو پڑھنا چاہے تو 13 مرتبہ بھی ہر نماز کے بعد پڑھ سکتا ہے، 1300 مرتبہ بھی روز پڑھ سکتا ہے، 13,000 مرتبہ بھی روز پڑھ سکتا ہے۔ اب پڑھنے والے کی طاقت پر ہے، جتنا کثرت سے اس کو پڑھے گا اس کو اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس اسم کے پڑھنے والے کے دل سے دنیا کی ہیبت نکل جاتی ہے، دنیا کی محبت کو نکال دیتی ہے یہ، اور دنیا دار چاہے وہ کتنا بھی بڑا آدمی ہو، اس کی ہیبت اس کے دل میں نہیں آتی۔ یہ دنیا سے انسان کو بیگانہ کر دیتا ہے اسم، لہذا اس کو وہ لوگ جو اہل ریاضت ہیں بالخصوص وہ اس کو کثرت سے پڑھتے ہیں۔ اور اس اسم کی جو نسبت ہے صحابہ کرام میں، اس میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اسم کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ جی ایک اور سوال لے۔ السلام علیکم، میں میاں حضور امرید یوسف نہار انڈیا سے۔ گزارش ہے میاں حضور کی بارگاہ میں بھی کوئی ایسا بہترین اور مجرب عمل ارشاد فرمائیں جس سے ہم اپنے شجرے اور سلسلے کے تمام بزرگوں کی خواب میں زیارت کر سکیں، ان کے روحانی فیض سے مستفید ہو سکیں، اور اگر کوئی روحانی مسائل درپیش ہو تو ان کا حل بھی خواب میں
رہنمائی کی صورت میں حاصل ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصل میں بزرگوں سے نسبت جوڑنے سے ہوتی ہے بات۔ روزانہ شجرہ پڑھنے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اہل شجرہ کو پہنچائیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے شجرے کے اندر جتنے بھی معمولات مشائخ ہیں، اگر کوئی شخص ان کو پابندی سے پڑھتا ہے اور اس پہ مدامت رکھتا ہے اور شجرے کو پابندی سے پڑھتا ہے اور روزانہ ان بزرگوں کی اصال و ثواب نظر کرتا ہے، تو ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکت سے حاجتوں کو پورا کرتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسی شجرے کے اندر 10 نام ہیں: المحیط و عالم و رب و شہید و حسیب و فعال و خلاق و خالق الباری المصور۔ یہ 10 اسما بڑے کمال کے اسما ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ سلسلے کے بزرگوں سے یا ارواح سے یا بزرگوں کی روح ارواح سے، سلسلے کے علاوہ بھی بزرگوں کی ارواح سے کوئی استفادہ حاصل کرنا چاہے تو ان اسما کو روزانہ 1000 مرتبہ اپنے ورد میں رکھ لے، اور جو شخص ان اسما کو روزانہ 1000 مرتبہ اپنے ورد میں رکھتا ہے، تمام دینی اور دنیاوی حاجتیں اس کی ویسے ہی پوری ہونے لگتی ہیں، اور خواب اس کو اچھے آنے لگتے ہیں، اس کو اولیاء اللہ کی، اس کو انبیاء علیہ السلام کی، اس کو فرشتوں کی زیارت ہونے لگتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اسما جو ہیں، اصل میں یہ اسما حضرت سرکار سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہیں اور آپ اس پر عامل ہیں۔ حضرت شیخ ابو احمد عباس بونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان اسما کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اسما جو ہیں یہ اوراد جبرائیل سے ہیں، یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ان اسما کی نسبت ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اسما جبرائیل ہیں، یعنی کہ حضرت جبرائیل خود ان اسما کو ورد کرتے ہیں۔ تو یہ بزرگوں سے منقول ہے یہ بات، اور اس کی کثرت، اس کی ہم اصل میں جو شجرے میں اوراد وظائف لکھ دیے گئے ہیں نا معمولات مشائخ کے، اب چونکہ ان کی تعداد بہت مختصر سے لکھی گئی ہے تاکہ ہر آدمی ہر کس و ناقص جو سلسلے میں ہے داخل مرید ہے وہ اس کو آرام سے پورا کر دے، ورنہ جو سلسلے کے جو شجرے میں صرف معمولات مشائخ ہیں، اگر اس پر عامل ہو جائے تو اسے کسی دوسرے عمل کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ سارا کچھ ان شجرے کے اندر جو اعمال لکھے گئے اس میں موجود ہے، سارا کچھ، یعنی کہ جتنے بھی علوم ریمیا کیمیا سیمیا ہیمیا حاصل کرنے وہ ان اسما میں موجود ہیں۔ حضور اس میں باری تعالیٰ سے منسوب کوئی وظیفہ تعلیم فرماتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اسم ہے المستعان، یہ بہت عظمت والا نام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اگر کوئی شخص اس اسم کو اپنے ورد میں رکھتا ہے تو اس کی ہر طرح کی دینی دنیاوی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، اور یہ بڑا سریع الاثر سریع التاثیر اسم ہے، اسم مستعان ہو۔ اس کو 500 مرتبہ روزانہ اپنے ورد میں رکھے آدمی تو کوئی ایسی حاجت نہیں رہتی جو اس کی پوری نہ ہو، اس کی غیب سے مدد ہوتی ہے، اس کے کاروبار میں، اس کی نوکری میں، اگر کاروبار کرتا ہے تو اس میں ترقی ہوگی، نوکری کرتا ہے تو اس میں ترقی ہوگی، لوگ محبت سے پیش آئیں گے، اس میں تسخیر بہت ہے، ہر آدمی اس سے میل محبت سے رکھے گا، ہر آدمی اس سے پیار سے ملے گا۔ دوسری بات یہ حصار بھی ہے اسم، ہر طرح کی حفاظت، اس کی جان مال ایمان عزت آبرو ہر چیز کی حفاظت رہے گی اس اسم کی وجہ سے۔ دوسری بات اس اسم کے اندر ایک تاثیر یہ بھی ہے
کہ اگر کوئی شخص سے ہمارا کوئی مطالبہ ہے، یعنی کہ ہم کچھ منوانا چاہتے ہیں، تو اس کا ورد کریں تو وہ ہمارا مطالبہ مان لے گا آدمی اس نیت سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھا اس میں یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے توبہ کی میں نے توبہ کی اپنے تمام گناہوں سے اپنے تمام گناہوں سے جنہیں میں جانتا ہوں جنہیں میں جانتا ہوں جنہیں میں نہیں جانتا، جنہیں میں نہیں جانتا، اور میں عہد کرتا اور ہوں میں عہد کرتا ہوں اپنی باقی زندگی اپنی باقی زندگی اللہ اللہ کے رسول کے اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق فرمان کے مطابق گزاروں گا۔ گزاروں گا۔ پڑھیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ محمد رسول میں نے آپ کو خاندان عالیہ قادریہ، سلسلہ عالیہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، نقشبندیہ، بلولائیہ، جہانگیریہ میں داخل سلسلہ مرید کیا، آپ نے قبول کیا، قبول کیا، قبول کیا، الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، یا رحم الرحیمین، یا رحم الراحمین، یا رحم الراحمین، ہمیں ہر طرح کی محتاجیوں سے، گمراہیوں سے، ذلتوں سے، رسوائیوں سے، ہر طرح کے ظاہری باطنی امراض سے، ہر طرح کی آفات ناکانیاں، اموات ناکانیاں، امراض ناکانیاں سے محفوظ فرما۔ ہر طرح کی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں، راحتیں، آسانی عطا فرماؤ۔ یا الہ العالمین، ہمیں جو لوگ جن جن معاملوں میں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرماؤ۔ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہمیں جو لوگ روزی رزق کے لیے پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، ان کو کشادگی رزق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، جو بچیاں اپنے نصیبوں کے لیے بیٹھی ہیں ان کے نصیبوں کو کشادہ فرما۔ یا الہ العالمین، ہمارے سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین، ہماری تھوڑی بہت عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں ایمان پہ استقامت عطا فرما، ایمان پہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں دنیا اور آخرت میں اہل بیت کے غلاموں میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین بحق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جواہر رمضان، جواہر